नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। गज़ा से दर्जनों मरीज़ों और ज़ख्मियों को इलाज के लिए किया गया मुंतकिल। UAE में किया जाएगा इलाज। मुसलमान मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। बिहार में बीजेपी रहनुमा की फिर इश्तिआल अंगेज़ी। रुकन असेंबली इंजीनियर शैलेंद्र ने मुतनाज़िया बयान में RJD को मियाँ पार्टी करार दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़े। पुरतशद्दुद झड़पों में दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। क्या RSS दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी? केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखा खत। और अब खबरों की तफसील। इसराइली जारहियत के शिकार गज़ा से दर्जनों मरीजों और ज़ख्मियों को बाहर इलाज के लिए निकाला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा की पट्टी में अस्पतालों और उसके आसपास इसराइल के हमलों ने सेहत की देखभाल को दहाने पर पहुंचा दिया है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि मंगल के रोज़ 45 मरीजों जिसमें ज़ख्मी भी शामिल हैं जुनूबी शहर खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल से निकाले गए और करीम शालोम क्रॉसिंग के जरिए इसराइल पहुंचाए गए। महकमा सेहत के मुताबिक इन मरीजों का इलाज मुत्तहिदा अरब इमारात में कराया जाएगा। इन 45 मरीजों में एक 10 साला लड़का अब्दुल्ला अबू यूसुफ भी है जिसके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। इसराइली हुक्काम ने बच्चे के साथ उसकी वालिदा की शमूलियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हालांकि बाद में मरीज को उसकी बहन के हमराह रवाना किया गया। इसराइल ने दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने पर वजाहत देते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट्स की स्क्रीनिंग करता है। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। रहनुमाओं की जानिब से राय दहिंदगान को लुभाने के लिए हर हरबे बनाए जा रहे हैं। बीजेपी रहनुमाओं ने भी फ़िरक़ावाराना और मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज़ सियासत का आगाज़ कर दिया है। हिंदू अक्सरियत को मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने की मुहिम के तौर पर बिहार के बीजेपी MLA इंजीनियर शैलेंद्र ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर कायम हैं। उनके इस मुतनाज़े और इश्तिआल अंगेज़ बयान की चौतरफा तनकीद की जा रही है, लेकिन बीजेपी का ये इंतखाबी हरबा और चाल है जिस पर वो कायम है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान देते हुए मजीद कहा कि दहशतगर्द कौन है, गद्दार कौन है, फौजियों को कौन मारता है, सिर्फ मुसलमान हैं। बीजेपी MLA ने RJD पर हमला करते हुए कहा कि RJD उन लोगों की हिमायत करती है। RJD और मुसलमान मुल्क के लिए खतरनाक हैं। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर बिल्कुल कायम हैं, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को गैर मुनज़्ज़म कौन करता है, सनातन धर्म को वोट देने वाले की मुखालफत कौन करता है, मुल्क में दहशतगर्द कौन है, मस्जिद में मंदिर की बाक़ियात कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी सरगर्मियाँ कौन करता है, ये सिर्फ मुसलमान करते हैं और जो मुसलमानों की हिमायत करता है RJD करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि मुसलमान मुल्क के लिए खतरनाक हैं, उनका वोट क्यों लें। आज सरहद पर फौजियों को कौन मार रहा है, पाकिस्तान में हिंदू या मुसलमान मार रहे हैं। बीजेपी MLA ने मजीद कहा कि हमने 10 साल मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, बहुत खिदमत की, लेकिन उन्होंने हमें 10 वोट भी नहीं दिए। इंजीनियर शैलेंद्र ने RJD पर तीखा हमला करते हुए कहा कि RJD को ख़त्म कर देना चाहिए। ये RJD नहीं MIA है। उम्मीदवार कोई भी हो, मियाँ साहब हैं। उन्होंने हिंदुओं से हिंदू बनने पर जोर दिया और कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये उनके लिए बदकिस्मती की बात होगी। सिविल जज यासीन शान मोहम्मद के जज बनने की कहानी जहां एक तरफ हैरानकुन है, वहीं नौजवानों के लिए भी मुतासिर कुन है। यासीन का सिविल जज बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था जितना आम नौजवानों के लिए है। जज बनने के सफ़र में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और बहुत से चैलेंज का सामना किया, लेकिन इन तमाम रुकावटों को उबूर करते हुए उन्होंने वो कारनामा सरअंजाम दिया जो उन्होंने अपने जहन में बिठाया था। यासीन ने केरला जुडिशियल सर्विस इम्तिहान 2024 में दूसरी पोजीशन हासिल की है। यासीन के मुताबिक उनकी कामयाबी की कलीद सरासर अज़्म और मेहनत है। उनकी ज़िंदगी की कहानी उनके लिए बाइसे तहरीक और उम्मीद की किरण साबित हो सकती है जो अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं। यासीन ने गुफ्तगू में अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से पर्दा उठाते हुए अपनी जिद्दोजहद और अज़्मो लगन के बारे में गुफ्तगू की। यासीन के मुताबिक उनका ताल्लुक केरला के पलक्कड़ ज़िले से है। उनकी वालिदा स्कूल से ड्रॉप आउट थीं और महज 14 साल की उम्र में शादी के 1 साल बाद यासीन को जन्म दिया।
19 سال کی عمر میں ان کی والدہ کی طلاق ہو گئی اور یاسین کا اپنے والد سے کبھی رابطہ نہیں رہا۔ ان کی والدہ کو 2 بچوں اور اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے یومیہ اجرت پر کام شروع کیا۔ وہ آج بھی آشا ورکر ہیں۔ یاسین ہمیشہ دوسروں کے استعمال شدہ کپڑے پہنتے تھے اور ان کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے بچپن سے ہی اخبار اور دودھ پہنچانے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم کے ساتھ اپنے خاندان کی کفالت بھی جاری رکھی۔ تعمیراتی مزدور کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے 12ویں جماعت کے بعد کسی طرح پولی ٹیکنک کالج سے الیکٹرانکس میں ڈپلومہ کورس مکمل کیا اور گجرات میں 1 سال کے لیے ملازمت کی، پھر کیرلا آ کر پبلک ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کیا۔ یاسین نے لاء میں داخل کیے، امتحان دیا اور 46واں رینک حاصل کر کے باوقار گورنمنٹ لاء کالج ایرناکولم میں داخلہ لیا۔ اپنی گریجویشن کے دوران انہوں نے اسکول کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا کر خرچ نکالا۔ زومیٹو میں ڈیلیوری بوائے کے طور پر بھی کام کیا۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع کے پلادی گاؤں میں منگل کی رات 2 گروہوں کے درمیان تنازع نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ تنازع کی شروعات اس وقت ہوئی جب شیو سینا کے وزیر گلاب راؤ پاٹل کے خاندان کو لے جانے والی گاڑی کے ہارن بجانے پر گاؤں والوں نے اعتراض کیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ کشیدگی میں بدل گیا اور نوبت جھڑپوں تک پہنچ گئی۔ جھڑپ کے دوران مشتعل افراد نے پتھراؤ کیا اور دکانوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ حالات قابو سے باہر ہوتے ہوئے دیکھ کر پولیس نے فوری مداخلت کی اور کئی مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ پولیس کے مطابق اب تک 20 سے 25 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور 10 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جلگاؤں کے کئی علاقوں میں کشیدگی کے پیش نظر بدھ کی شام تک کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ایس پی جلگاؤں کویتا نیرکر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھیں اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پچھلے مہینے بھی مہاراشٹر کے پربھنی شہر میں ایسے ہی ایک واقعے میں کشیدگی دیکھی گئی تھی جب بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کے قریب رکھی گئی آئین کی نقل کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں وسیع پیمانے پر مظاہرے اور پرتشدد واقعات دیکھنے کو ملے۔ دلی میں اسمبلی انتخابات کے اعلان سے قبل سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیجریوال نے متعدد سوالات اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر یہ پوچھا ہے کہ کیا RSS دلی میں BJP کے لیے ووٹ مانگے گی۔ کیجریوال نے کہا کہ میڈیا میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ RSS دلی میں BJP کے حق میں ووٹ مانگنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا RSS BJP کی جانب سے کیے گئے غلط اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ کیجریوال نے الزام لگایا کہ BJP کے لیڈر کھلے عام ووٹ خرید رہے ہیں اور غریب، دلت، جھگیوں میں رہنے والوں اور بہار و UP سے آنے والے لوگوں کے ووٹ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کئی برسوں سے دلی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ہندوستانی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت کو آئین مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے دور حکومت میں دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے خلاف مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور غریبوں اور محروموں پر منواد کا ظلم ہو رہا ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ پارلیمنٹ میں بابا صاحب امبیڈکر کی توہین کرتے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کی حکومت والی ریاستوں میں وہی عوام مخالف ذہنیت دہرائی جا رہی ہے۔ غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ حالیہ واقعات کی مثال دیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ مدھیہ پردیش کے دیواس میں ایک دلت نوجوان کو پولیس حراست میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اڑیسہ کے بالاسور میں قبائلی خواتین کو درختوں سے باندھ کر مارا جاتا ہے۔ ہریانہ کے بھیوانی میں ایک دلت طالب علم BA کے امتحان کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ مہاراشٹر کے پالگھر میں ایک قبائلی حاملہ خاتون کو ICU کی تلاش میں 100 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ 3 دلت خاندان مظفر نگر، اتر پردیش سے بھاگنے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں ذات پات کی بنیاد پر حملوں کا سامنا ہے اور پولیس خاموش ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مودی سرکار کی آئین مخالف حکمرانی کے تحت دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ اور اقلیتی طبقات کے خلاف مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور غریب اور محروم طبقے کو منوازم کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کانگریس صدر کھڑگے نے کہا کہ دلتوں اور قبائلی خواتین اور بچوں
گھنٹے میں ایک جرم کیا جاتا ہے اور نیشنل کرائم بیورو کے مطابق یہ تعداد 2014 سے دگنی ہو گئی ہے۔ کانگریس پارٹی 140 کروڑ ہندوستانیوں کے آئینی حقوق کو پامال نہیں ہونے دے گی اور بی جے پی و RSS کی آئین مخالف سوچ کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے قتل کا خوفناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ہوٹل شرنجیت میں ایک شخص نے اپنے خاندان کے 5 لوگوں کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ نوجوان نے جن کا قتل کیا ہے ان میں اس کی والدہ اور 4 بہنیں شامل ہیں۔ قتل کے اس دل دہلا دینے واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر موقع پر ہی پہنچی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ابتدائی پوچھ تاچھ میں ملزم کے ذریعے قتل کی وجہ خاندانی جھگڑا بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کنبہ آگرہ کا رہنے والا ہے۔ یہ لوگ 30 دسمبر کو لکھنؤ آئے تھے۔ نوجوان اپنی ماں اور 4 بہنوں کے ساتھ ناکا علاقے کے ہوٹل شرنجیت میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ارشد جو 24 سال کا ہے اس نے اپنی ماں اور 4 بہنوں کا تیز دھار بلیڈ سے قتل کر دیا۔ نوجوان اس سلسلے میں بار بار اپنا بیان بدل رہا تھا لیکن سختی سے پوچھ تاچھ کے بعد اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر اسے پکڑ لیا۔ مہلوکین میں قاتل نوجوان کی ماں آسمہ اور 4 بہنیں یعنی عالیہ جو 9 سال کی تھی اور عاشیہ جو 19 سال کی تھی، اقصیٰ جو 16 سال کی تھیں اور رحمین جو 18 سال کی تھیں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔